ابراہیم، حجت بازی ہوتا ہے نا، بحث مباحثہ کرنا، جھگڑا. تو حاجہ جھگڑا کیا ابراہیم، ابراہیم سے، کس معاملے میں؟ فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں. ان آتا اللہ الملک، کہ عطا کی تھی، دی تھی اس کو اللہ نے بادشاہت. یعنی جو جھگڑا کر رہا تھا وہ بادشاہ تھا عراق کا. اس قول ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے یعنی نمرود سے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے، یحیی جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت وہ جو مارتا ہے. یحیی حیات سے ہے، اور یمیت میت موت، زندگی اور حیا وہ موت اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس پر اس نے نمرود نے کہا، قالا، وہ بولا، انا اوحی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. اچھا، اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو حجت بازی پر آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بات سکھا دی. تو قال ابراہیم، اس پر حضرت ابراہیم نے کہا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ، میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے، بالشمسی جو من المشرقی، یأتی بالشمسی من المشرق، جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. تو فاتی بہا من المغرب، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا. اب یہ تو نہیں وہ کر سکتا تھا نا کہ سورج کو مغرب سے نکالتا. تو فبہت الذی کفر، یہ اردو کا لفظ ہے، فبہت الذی، مبہوت ہو جانا، جسے کہتے ہیں نا ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ لاجواب ہو گیا تھا نا، مغرب سے تو سورج نہیں نکال سکتا نا، ششتر رہ گیا. تو فبہت الذی، تو وہ ہکا بکا رہ گیا، کفر، جس نے یہ کفر کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، یعنی نمرود نے. اور اللہ نے فرمایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگوں کو جو حق کو ٹھکرائیں، ظالم ہیں، جو صحیح بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوں، یہ سب ظالم ہیں، ہے نا جی، ظالم نا جی. اللہ اکبر. اچھا، اب یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آل عمران کی چند آیات پڑھ رہے ہیں ہم، ایکسکلوسیولی وہی آیات پڑھ رہے ہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہان والوں میں ہم نے چن لیا. بڑا اعزاز ہے یہ بھی ہے اس کی نسل ثانی میں، چن لیا ان کو، کن کو؟ حضرت ابراہیم کو. 4 لوگوں کا ذکر ہے، ان 4 میں حضرت ابراہیم کا بھی ہے، یعنی آدم، نوح، یہ نا. اچھا، اور دیکھیں، اور میں 2-3 لکھ دیتا ہوں. وہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں، استغفر اللہ، اور یہی بات نصارہ بھی کرتے تھے. اللہ نے وضاحت کر دی، کہا تورات انجیل تو ان کے بہت بعد میں اتری ہے، تورات انجیل تو حضرت ابراہیم کا تو بہت پہلے کا زمانہ تھا نا، حضرت ابراہیم کے بہت بعد نازل ہوئی. بات کہاں کہی گئی؟ آل عمرانی کی ہے، آیت 65. اچھا، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ ہمارے پیغمبر نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی. ایک آیت چھوڑ کر یہ بات ہے 67 میں، ابھی پڑھ لیتے ہیں ہم سب، ٹھیک ہو گیا جی. اور اچھا، ہر ایک جو ہے ان سے رشتہ ناتا اور نسبت جوڑنے کی کوشش کرتے تھے. اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ ان سے نسبت میں اول تو وہ ہیں جو ان کے طریقے پر چلیں. نسبت میں اول یعنی حقدار وہ ہیں، اول تو وہ ہیں
جو ان کا اتباع کریں، ملت ابراہیمی کا، جو ان کا اتباع کریں. یہ اگلی آیت ہے. ابھی یہ آیت پڑھیں پھر آگے ہم اور پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ یہ سب وہ آیات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا جی، یہ دیکھیں آیت نمبر 33 نکالیں آپ آل عمران کی. باقی بھی آل عمران ہی کی آیات ہیں، اور یہ آیات جو ہے نا جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا 33 آل عمران کی 33 ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ، چن لیا. اصطفیٰ کے معنی ہوتے ہیں چن لینا، اور اجتبا کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں. ہم گریٹ پروفٹ کا نام لیتے ہیں نا، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ، وہ اسی سے بنا ہے. تو اصطفیٰ چن لیا. کن کو؟ 4 کا ذکر ہے. آدم ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، و نوحن آدم ثانی، یہاں سے دوبارہ نسل شروع ہوئی تھی، و نوحن و آل ابراہیم. دیکھیں اس میں آل ابراہیم بھی، اور آل ابراہیم کا آپ خصوصیت دیکھیں کہ زیادہ تر انبیاء اور رسول انہی میں رہے، آل ابراہیمی میں رہے. وہ آل عمران علی العالمین، تمام جہان والوں پر چن لیا. آل عمران یہ اس میں حضرت عیسیٰ اور یہ سب آتے ہیں، کیونکہ وہ اسی میں عمران کا ذکر ہے نا شروع میں، اس مناسبت سے آ گیا. کیونکہ دیکھیں ایک بہت بڑا دنیا میں جو فرقہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نا، نصارہ. تو اگر ہم اس کے شروع میں دیکھیں عمران کا ذکر ہے، وہ یہ والد تھے نا ان کے، ہاں آل عمران ہے، اور اس میں وہ لفظ بھی آتے ہیں شروع میں ہی، اسی صورت کے شروع میں ہی ہے عمران کا نا. تو یہ اس میں ہے، یہ حضرت عیسیٰ اور سب جو ہے نا پوری لڑی. یہ دیکھیں اسی آل عمران کی آیت نمبر 11 دیکھیں آپ، 11 اس مناسبت سے آ گیا، اسی کی آیت 11 ہے. کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا. تو یہاں بھی وہ آل عمران کا ذکر ہے، تو یہ یعنی اس لڑی میں اس کا ذکر ہے. اور کہا آگے اسی کی وضاحت ہے کہ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، کیونکہ یہ سارے بس ایک دوسرے ہی سے ہیں، بعضھا من بعض، انہی کی اولاد چل رہی ہے حضرت ابراہیم ہی کی، اور وہ ہے. اور کہا اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، سننے والا اور جاننے والا. اچھا جی، اگلی آیت میں یہ ان کا جواب ہے جو یہ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے دین پر تھے، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. تو کہا وہ تو نہیں تھے ایسے نا. یہ دیکھیں یہ آیت ہے 65، اسی صورت کی ہے، 65 نمبر آیت. تو وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. یہ بڑا ان کو جھنجھوڑ کے کہا ہے کہ تم اس بحث میں پڑے ہوئے ہو. تو ان کا زمانہ تو بہت پہلے کا تھا، اس وقت تو یہ مذہب جو ہے یہودیت اور نصرانیت یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. یہ تو مذہب بہت بعد کی بات ہے. تم نے کیسے بنا لیا کہ جی وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اہل کتاب میں یہود اور نصارہ ہیں. لما تحاجون، یہ وہی ہے تحاجون جو ابھی پڑھا تھا، حاج ابراہیم، حجت بازی، جھگڑا.
لما تحاجون، کیوں جھگڑتے ہو، کیوں بحث مباحثہ کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، کہا وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، یہ دونوں آ گئے نا، تورات یہود، انجیل نصارہ، ہے نا جی، دونوں۔ وعلیکم السلام۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل، اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد یہ رسول مبعوث کیے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ آئے اور یہ کتابیں نازل کی گئیں ان پر۔ تو کہا افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے، ان کا تو دور ہی بہت پہلے کا تھا، تم نے ایسی زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ جی وہ ہمارے مذہب پر تھے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ اکبر، ہے نا جی۔ اچھا ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت آپ دیکھیں، اس میں واضح کر دیا کہ وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، اللہ اس کو ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو آیت 67 ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ما کان ابراہیم، یہ مان نہیں کے معنوں میں، نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیم، نہ تو یہودی تھے، ولا نصرانی، اور نہ عیسائی نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ دیکھیں یہ بھی اعزاز ہے، حضرت ابراہیم کے ساتھ جو ہے نا حنیف کا لفظ آتا ہے، یہ ان کو اعزاز ہے خاص۔ حنیف کہتے ہیں یکسو کو ہیں، موحد، ایک اللہ والا جو ہے نا۔ تو کہا ولیکن، لیکن کانا تھے، یعنی حضرت ابراہیم حنیفاً یکسو مسلمہ، فرما بردار اللہ کے۔ اور حنیفہ اس کی اور آگے وضاحت کر دی، وما کان من المشرکین، یہ حنیفہ کی وضاحت ہے۔ حنیف بھی تو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، تو کہا وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور انہوں نے تو اپنے مذہب شرک والے بنائے ہوئے تھے، جو کلیم کر رہے ہیں کہ حضرت، یہ بات کہاں کہی گئی؟ یہ سورہ توبہ کی آیت 30 میں ہے، توبہ پڑھے وہ کہاں 30، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ آیت ہے کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ جی عزیر اللہ کے بیٹے، شرک نہیں ہو گیا عزیر کو؟ اور اسی طرح نصارہ کہتے ہیں مسیح ابن اللہ، حضرت مسیح اللہ کے بیٹے، شرک ہو گیا یہ تو۔ وہ خود تو مشرک بنے ہوئے ہیں اور اپنے ساتھ جو موحد ہیں، پورے قرآن میں حنیف کہا گیا، ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، یہ ظلم ہے نا آیت؟ ہاں تو یہ ہے۔ اچھا جی، تو کہا حنیف مسلمہ، لیکن وہ تو حنیف اور مسلم تھے، فرما بردار، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اچھا اب اگلی آیت میں کہا کہ ان سے نسبت کے تو وہ حقدار ہیں جو ان کے دین پر چلیں، اتباع کریں۔ اچھا کیونکہ دیکھیں نا 3 گروہ تھے نا، 2 اہل کتاب کے، کون ہو گیا؟ یہود اور نصارہ، تیسرا ہو گیا کفار مکہ۔ تینوں جو ہے یہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہمارا تعلق جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنے، اور کلیم کرتے تھے کہ جی ہم ان کے منہج، ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ملت ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا ان سے نسبت جوڑنے کا شوق تو بڑا ہے، ان کے طریقے پر بھی عمل کرو، صرف کہنے سے نہیں ہوگا۔ تو یہ اگلی آیت ہے، اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔
ان بے شک اولا اول سے ہے، قریب تر، سب سے زیادہ حقدار، الناسی لوگوں میں سے، بھی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت بنانے میں کون ہے؟ للذین اتبعوہ، للذین وہ لوگ اتبعوہ جو اس کا اتباع کریں، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر چلیں، اور وہ تو حنیف تھے، موحد تھے، اور کہا اتباع کرنے میں سب سے آگے کون ہے؟ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو سب سے زیادہ نسبت کے تو یہ حقدار ہوئے نا، وَهَٰذَا النَّبِيُّ، یہ نبی یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور والذین آمنوا، اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے، وہ ہیں اول الناس، لوگوں میں زیادہ حقدار بھی ابراہیم کا، اور کہا واللہ ولی المومنین، اور اللہ جو ہے نا وہ دوست ہے مومنوں کا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ ہو گیا 3:68 جہاں تک کلیئر ہے جی۔ اچھا، ایک اور اسی میں ہے آل عمران میں اللہ نے کہا سب سے کہ ملت ابراہیمی ہی کا اتباع کرو، ملت اللہ نے یہ حکم دیا ہے ملت ابراہیمی ہی کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ یہ بات کہاں ہے؟ یہ 95 پہ آپ چلے جائیں، 68 سے 95 پر، وہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم، اللہ نے حکم دے دیا ان کا اتباع کرو۔ اللہ اکبر، 95 ہے، قُلْ صدق اللہ فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ دیکھیں کتنے تکرار کے ساتھ یہ لفظ آئے ہیں، آپ نے غور کیا؟ حنیف اور وما کان من المشرکین، تو کہا قل کہہ دیجئے صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے، تو فاتبعوا، بس تم پیروی کرو، کس کی؟ ملت ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم جو حنیف تھے، جو یکسو تھے، ان کے دین کا اتباع کرو، ان کے دین کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیے، یہ موحد تھے نا، بہت بڑے دائی، وحدہ لا شریک کے، ان کا ایک خوبصورت انداز ہے دعوت و تبلیغ کا۔ وہ بھی تو وہ ہے سورہ انعام میں، سورہ انعام 6 سورت میں نکال رہے ہیں، یہ آپ نمبر 10 پہ پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم کو دعوت توحید، لیکن اس کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے، وہ بھی آپ پڑھیں گے، ایک مؤثر انداز ہے، مؤثر خوبصورت انداز۔ میں آیت لکھ دیتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے انہوں نے اپنے والد سے شروع کیا تھا، وہ گھر سے تبلیغ شروع کرتے ہیں نا، والد سے، دعوت کی بات ہو رہی ہے نا، دعوت توحید، تو والد آزر سے شروع کی، اور پھر انہوں نے پوری اس کو دیا۔ یہ 74 to 79 یہ بھی پڑھتے ہیں ہم۔ یہ جو ہے یہ سورہ انعام ہے، مائدہ کے بعد، اس کی آیت آپ 74 نکالیں آپ۔
مائدہ کی، بڑا کنونسنگ ہے وہ. انہوں نے سب سے چھوٹی چیز ستارے سے شروع کیا. مختلف چیزوں کو پوچھتے تھے نا، کوئی ستارے کو پوچھ رہا ہے، چاند کو پوچھ رہا ہے. تو ظاہر ہے یہ جو فلک کے اجسام ہیں یہ تو اپنی جگہ نہیں رہتے نا، موو کرتے رہتے ہیں. کبھی بادلوں میں غائب ہو گئے تو وہ تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا ستارہ. تو کہا میں تو یہ ایسے ڈوبنے والوں کنہیں میں پوجا پاٹ کرتا ہے جو اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکے، وہ معبود کہاں سے بن گیا. لاجک تو ہے نا. یہ دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے. یہ ابھی آپ پڑھیں 74 آپ نکال لیں. نہیں آذر والد ابھی ہی نام لکھا ہے. یہ پتہ نہیں چچا کہاں سے نکال لیا. میں نے اور بھی 2-3 سے سنا چچا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں 239 بالکل 239. ہاں نہیں کمال کا انداز ہے، کمال کا. یا بتی یا بتی سورہ مریم بھی ہاں کہ نظر سے دور ہو جاؤ، چلے جاؤ نا. بس یار یہی ہوتا ہے. وہ بھی پڑھیں گے ہم سورہ ابراہیم. اب معافی مانگوں گا بالکل. اچھا جی یہ سورہ انعام کی ہے 74. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ. یہ پورا واضح ہے دیکھیں. لی ابی ہی آذر، چچا کا کہاں ہے؟ ابی ہی والد. لی ابی ہی آذر اتتخذوا اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. یہ والد سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑے آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم، ابراہیم نے کس سے کہا؟ لی ابی ہی آذر اپنے والد اپنے باپ آذر سے کیا کہا؟ اتتخذوا اصناما آلیہ. وہ کیا بتوں کو معبود سمجھتے ہیں، ان کو بنا لیا. اصنامن یہ صنم کی جمع ہے نا، صنم بت کو ہی کہتے ہیں. وہ بھی بظاہر وہ عشق کا چرچا کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو وہ بت کی طرح ہی پوج رہے ہوتے ہیں. شاعری میں کافی آ گیا یہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اللہ اکبر استغفر اللہ. اصنام بہرحال یہ عربی کا لفظ ہے. صنم بت کو کہتے ہیں اور صنم کی جمع ہے اصنام. انی اراکا بے شک میں دیکھتا ہوں آپ کو، ارا دیکھنا، وقومک اور آپ کی قوم کو، فی ضلال مبین بڑی ہی کھلی گمراہی میں ہے. دیکھیں آپ کی قوم کو کہا کیونکہ ان کے والد جو ہیں نا آذر یہ بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت پرست بھی تھے. یہ خوبصورتی سے تراش کی مورتیاں بناتے تھے. پھر بت فروش یہ عبادت گاہوں میں سپلائی کرتے تھے، پہنچاتے تھے. یہ بڑا ان کا وہ تھا، ذریعہ معاش بھی یہی تھا. یہ بالکل یہ ہے. اور پھر بت پرست بھی تھے. یہاں اپنے والد سے کہہ رہے ہیں یہ کون سا شعبہ پکڑا ہے آپ نے. یہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے نا. تو اس لیے کہا ہے کہ میں آپ کو بالکل گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کہاں پڑ گئے. اچھا اور دیکھیں عظمت ہے نا. ہم حضرت ابراہیم کی شان میں جو اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی. دیکھیں یار یہ آسمان اور زمین کو دکھانا، اس کے کمالات کو، یہ بھی بڑا احساس ہے. جلوے دکھائے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نوری ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، ارض و سما کی بادشاہت. ولی کیوں دکھاتے ہیں؟ کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ ہیں، آنکھوں سے دیکھیں گے اور پکا یقین ہو جائے گا. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اب یہ ہے آگے انداز، جو کہتے ہیں بڑا ایک مؤثر سے انداز. اب یہ سمجھا رہے ہیں اور یہ ساری قوم اسی طرح کوئی چاند کو پوج رہی ہے، کوئی سورج کو، کوئی اس کو، ایک ایک کر کے انہوں نے کہا.
فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. فلما پھر جب جنا ڈھانپ لیا، جن بھی اسی سے ہے روٹ ورڈ یہی، وہ بھی نظر نہیں آتا نا، کسی چیز کو ڈھانپ لے تو انویزیبل ہو جاتا ہے نا. ہاں جنون بھی اسی سے ہے، جنون ہے یعنی جو ہوش و حواس ہے اس کو کسی چیز نے ڈھانپ لیا اور وہ جنونی سا ہو گیا. جنین بھی اسی سے ہے، ایمبریو کو کہتے ہیں نا جنین، وہ بھی انویزیبل ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی کہتے ہیں. دیکھیں ایک روٹ ورڈ سے کتنا بنا ہے. جنا ڈھانپ لیا، علیہ اللیل اس کو رات نہیں یعنی رات کا اندھیرا چھا گیا خوب، تو اس نے دیکھا کوکبن ستارہ. یہ کوکبن کا لفظ یہ سورہ یوسف میں بھی ہے، جب وہ اپنا خواب بتا رہے تھے نا ستارے اور شمس و قمر کہ تیرا لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے والد صاحب کو بتا رہے تھے. وہاں بھی یہ کوکبن کا لفظ، کوکب تارے کو کہتے ہیں نا، تارے کو. تو کہا قال ھذا ربی. یہ دیکھیں یہ اندازہ اس طرح، اچھا یہ ہے میرا رب. یہ اس انداز سے قوم سے مخاطب کر رہے ہیں کیونکہ پوچھ رہے تھے نا قالا، تو ابراہیم نے ھذا ربی، او یہ میرا رب. اور فلما افلا، اور پھر جو وہ ڈوب گیا، افلا یہ کئی دفعہ لفظ آئے گا اگلی آیتوں میں، کیونکہ جتنے بھی فل کے اجسام ہیں یہ سب غائب ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں نا. یہ کون رہتا ہے؟ چاند بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو افلا ڈوب گیا وہ ستارہ. تو حضرت ابراہیم نے کہا قال لا احب الآفلین، میں تو ڈوبنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا یار، یہ تم نے کیسے معبود بنا لیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو یہ قائم نہیں رکھ سکتے، میں ڈوب جانے والوں کو نہیں مانتا. اچھا اب ستارے سے تھوڑا سا آگے آئیں آپ، ستارے سے بڑا چاند. اب چاند کو کہا فلما رأى القمر، اور پھر جب دیکھا چاند کو بازغاً چمکتا ہوا روشن، تو قال ھذا ربی، ان سے پوچھے اچھا یہ میرا رب، چاند کی طرح کر کے. تو فلما افلا، ارے چاند بھی بادلوں کے نیچے ہو گیا ہوگا، وہ ہاں گم ہو جاتا ہے. آپ کبھی یہ آبزرو کریں چھت پر لیٹ کر جب مطلع صاف ہو تو واقعی ایسے ہی ہوتا ہے، چاند نظر آ رہا ہوتا ہے ایک دم، وہ پیچھے بادلوں کے اس میں ہو جاتا ہے، پھر دور کہیں نظر آ جاتا ہے، نکلتا ہے. ہاں مطلب صاف نہیں ہوتا، ہاں یہ بھی ہے. جی سر نہیں یہ قوم کو یہ توحید کی طرف لا رہے ہیں، اپنے سے نہیں کر رہے، قوم کو یہ دعوت توحید دے رہے ہیں. کیونکہ شرک بہت عام تھا، یعنی کہیں ستاروں کو پوجا جا رہا ہے، چاند کو، آتش پرست ہیں، درخت کو پوجتے ہیں. وہ سب سے کٹ آف کر کے ایک اللہ کی طرف لانا چاہتے تھے، یہ ان کا مشن تھا، اور وہ طرح طرح کے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے، ہے نا جی. یہ ہے، یہ وہ ہدہد نے بھی تو آ کر رپورٹ دی تھی کہ میں نے ایک ملکہ کو دیکھا ہے، بہت بڑا تخت ہے، اس کی بڑی شان و شوکت ہے. ساتھ ہی اس نے کہا وہ سورج کی پوجا پاٹ کرتی ہے. یہ کس سے کہا؟ حضرت سلیمان سے کہا. اور ہر پیغمبر کی سب سے بڑی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لاؤ. ساتھ ہی انہوں نے خط بھیج دیا اور اسی کے ذریعے بھیجا جو یہ رپورٹ لے کر آیا تھا کہ تو توحید کی طرف آ جا، یہ حرکت چھوڑ دے سورج ورج کی نا، کیونکہ وہ ان کے جاب ڈسکرپشن میں آ جاتا ہے نا، توحید کی طرف لانا. ہر پیغمبر نے پورا زور لگایا ہے. اب دیکھیں نا، تو یہ وہاں ہے اس میں نا. اچھا سورہ نمل میں ہے یہ جو ہے نا ملکہ کا تخت اور وہ سورج کو نمل، ہاں اس میں ہے 27 نمبر صورت ہے، اس میں یہ پڑھے ملے گا آپ کو پورا واقعہ. ہاں سبا یہ یمن میں ہے کوئی نا، ملکہ سبا. جی ہاں بالکل. اچھا چاند پر آ گیا ہے، چاند تو کہا ھذا ربی، او یہ میرے رب. فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الظالمین.
تو فوراً کہا کہ اللہ مجھے اگر ہدایت نہ دیتا تو میں تمہاری طرح گمراہی ہو جاتا، میں بھی انہی کی پوجا پاٹ کر رہا ہوتا۔ قالا، تو حضرت ابراہیم نے کہا لئی لم یہدنی، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، ربی، میرے رب نے، تو لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی یہ گمراہ قوم میں سے ہو جاتا، تم سب گمراہ ہی ہوئے ہو۔ اچھا اب آگے آ جائیں آپ، ستارے سے شروع ہوا چاند، اور اب آ گیا سورج۔ فلما رأى الشمس بازغة، فلما، پھر جب، رأى الشمس، اس نے دیکھا سورج کو، بازغة، اچھا آپ دیکھیں قمر کے ساتھ ہے بازغن، پچھلی آیت میں دیکھیں، اور شمس کے ساتھ ہے بازغتن، یہ کیوں؟ مؤنث ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مؤنث ہے، تو یہ بازغتن گولتا مؤنث ہوتا ہے نا۔ آگے بھی دیکھیں افل، سب جگہ افل آیا ہے، اس کے لیے افلت آیا ہے، یہ دیکھیں یہ تا، یہ تا بھی مؤنث کا ہوتا ہے، افلت ہے اس میں، وہ بھی مؤنث بن گیا، افلت مؤنث کا بن گیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا عربی کے لحاظ سے بھی الفاظ پہ غور کریں۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب دیکھا سورج کو بازغة، روشن چمکتا ہوا، قال، تو حضرت ابراہیم نے کہا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب، اور ساتھ ہی کہا ھذا اکبر، ہاں یہ تو واقعی بہت بڑا ہے، بڑا ہے، سورج بڑا ہوتا ہے نا۔ تو فلما افلت، پھر سورج بھی جب ڈوب گیا تو قال، کہا، سورج تو روزانہ شام کو ڈوبتا ہے، سن سیٹ نہیں ہوتا، یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بریء الذمہ ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اسی کے آگے وضاحت کر دی، یہ جو ہے نا انی بریء مما تشرکون، اس کی وضاحت کیا ہے؟ کہا میں نے تو جو ارض و سما کا فاتر ہے نا، پیدا کرنے والا، وہ اس کے آگے مکمل سرنڈر کر دیا، اس کے آگے اپنے آپ کو نا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، انی، بے شک میں، وجہت، یہ کیا ہے؟ وجہ کے ساتھ تو آ گیا، میں نے متوجہ کیا، وجہیا، اپنے چہرے کو، للذی، اس ہستی کی طرف، فطرت